اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جیڑا بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور مشرک دے اتے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ نے اس بندے کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ ایک پہلا عمل بندے کو پتہ نہیں لگتا، بندہ رب نے شرک کرتا ہے، اور شرک کی وجہ تو اللہ جہنم کا باغن بنا دیں گے۔ اور دوسرا دعا کرو اللہ سانو شرک دے کولوں بچا لے، اللہ سانو شرک دی اس غلاظت دے کولوں بھی محفوظ فرما لے۔ مشرک جیڑا ہے نا، کبھی غور کرو تے گل سمجھ وچ آ جائے، مشرک کتنا پلید ہے، اینا نجس ہوندا ہے، پلید ہوندا ہے۔ نوح علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے نو کشتی بنا لے، ایدے اندر ہر جانور کا جوڑا جوڑا بٹھا لے۔ اللہ کتا بھی بٹھانا ہے، فرمایا بٹھا لے، سور بھی بٹھانا ہے، بٹھا لے۔ اللہ تے پلید ہے، فرمایا میرے نبی جانور کتا خنزیر سور پلید میں انہوں بٹھا لے، لیکن کشتی دے اندر مشرک نو نہیں بٹھا۔ اور مشرک کی مت ماری ہوندی ہے۔ کبھی اج تک تسی اپنی زندگی دے اندر دیکھیا کہ کوئی کتا کتے نو سجدہ کرتا ہوئے؟ دیکھیا جی کتا کتے نو سجدہ کرتا؟ انسان تیری پھر بد قسمتی، کتا کتے نو سجدہ نہیں کرتا تو انسان ہو کے انسان نو سجدے کرنا پیا، انسان ہو کے مٹی کی ڈھیری دے سجدے کرنا پیا۔ اس کا بڑا شرک کی ہو سکتا ہے؟ اور جڑا شرک کرتا ہے اللہ جہنم کا باغن بنا دے۔ اور دوسرا عمل نوٹ کر لو، آمینہ بلال علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روایت جڑی ہے صحیح ابن حبان کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی دخل النار۔ آمین بلال علیہ السلام فرماتے ہیں من اتانی دخل الجنہ، جڑے بندے نے میری اطاعت کر لئی، جس بندے نے میری فرما برداری کی تھی، دخل الجنہ، او میرا امتی جنت دے اندر جائے گا۔ ومن عصانی، جڑے میرے امتی نے میری نافرمانی کی تھی، میری سنت کا انکار کیتا ہے، میری سنت تے عمل نہیں کرتا، جن نے میری نافرمانی کی تھی، ومن عصانی دخل النار، جیڑا میرا امتی میری نافرمانی کرے گا اور جہنم دے اندر جائے گا۔ پتہ یہ لگا جیڑا بندہ آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردا ہے، فرما برداری کردا ہے، اللہ سانو نبی دا متبع سنت بنا دے، نبی دا اطاعت کرنے والا بنا دے، نبی دی سنت تے عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جڑا میری اطاعت کرے گا اور جنت دے اندر جائے گا۔ ومن عصانی، جڑا میری نافرمانی کرے گا، فقد دخل النار، جن نے میری نافرمانی کی تھی اور جہنم دے اندر جائے گا۔ اور
مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر گرمی کی شدت دے اندر جمعہ پڑھنے والے آن والے ساتھیوں میں تہاڈے کولوں پوچھنا چاہنا کہ آسی نبی دی سنت تے کنا عمل کرنے میرے آقا علیہ السلام نے بچہ پیدا ہوئے او دا طریقہ دس دیتا ہے بچہ جوان ہوئے او دی تربیت دا پھل دس دیتا ہے میرے آقا نے نکاح دا موقع آئے او دا طریقہ دس دیتا ہے میرے آقا نے شادی دا موقع آئے او دا طریقہ بھی دس دیتا ہے بیٹی پیدا ہوئی او دا طریقہ بھی دس دیتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے او دا طریقہ بھی دس دیتا ہے کوئی دکانداری کرتا ہے دکانداری دا طریقہ دس دیتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے مزدوری دا طریقہ دس دیتا ہے کوئی امامت کرتا ہے امامت دا طریقہ دس دیتا ہے کوئی جہاد کرتا ہے جہاد دا طریقہ بھی دس دیتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے طریقے دس دیتے ہیں اور آن جڑے شادی دے موقع تے اور جڑا بندہ سلامیاں پیش کرتا ہے اور جڑا بندہ شادی دے موقع تے کنجراں نوں بلاندا ہے اور جڑا بندہ شادی دے موقع تے جہیز دا مطالبہ کردا ہے او کی سمجھدا ہے کہ میں نبی دی سنت تے عمل کر رہا نا 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 جہیز لینا نبی دی سنت نہیں جے اے تے میرے آقا دی سنت دی مخالفت جے تسی آکھنا دلیل کی ہے آ دلیل نوٹ کر لو علماء بیان کرتے ہیں پر مطلب دی حد تک کنا اور بولو مطلب دی حد تک آج تک تسی سنتے آئے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیتا ہے کیوں جے سنیا دے نا اور منڈی بہاؤدین دے مساجد دے وچوں اے پیغام سنیا دے کہ نہیں علماء کو سنیا دے نا جہیز دیتا ہے اے سنیا دے نا میں تو انہوں دسنا چاہنا انہاں علماء دے کو سوال کرے اجے آمنہ دے لال علیہ السلام نے جہیز کتھوں دیتا ہے علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب شادی کا موقع آیا تو میرے آقا فرماتے ہیں او پیر علی جی آقا سنیا فرمایا شادی کا انتظام کر لے آقا حکم فرماؤ فرمایا شادی دے خرچے واسطے پیسے ہے ہی آقا سنیا ایک لوہے دی قمیص سلا ہے تے ایک لکڑی دا پیالہ ہے ایک دو چیزاں نے تے میرے آقا فرماتے ہیں اور پیر علی لکڑی دا پیالہ پانی پین واسطے رکھ لے اور جڑی سلا ہے انہوں فروخت کر دے تے اپنے گھر دا سامان بنا لے علماء منڈی بہاؤدین دے اندر بیان کرتے ہیں کہ اے سلا لے کے میرے ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین سلا لے کے مدینے دی منڈی تیرے چ پہنچے ایدی قیمت نہیں لگتی تے سلا لے کے میرے پیارے عثمان دے کھل گئے تے میرے پیارے عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ اس سلا دی قیمت جڑی ہے 400 درہم لگائی 400 درہم دے کے زرا خرید لئی اور ایک شیعہ اپنی کتاب دے اندر لکھتا ہے کہ جب ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین اور زرا بیچ کے واپس مڑے پیسے ملے عثمان نے آواز دے دیتی او ابو بکر عمر زرا بیچ دیتی جو پیسے ملے جو ہاں ہاں پیسے ملے نے فرمایا انج کرو اے زرا واپس لے جاؤ اے میرے والوں علی نو تحفہ دے گیا جے تے جدو علی جنگ دے موقع تے اے زرا پا کے لڑائی کرے گا اللہ ثواب عثمان عطا کر دے گا اے بھی بیان کرتے ہیں میرے آقا السلام دے کھول آئے
ابو بکر عمر رضوان اللہ علیہ اجمعین آکے عرض کرتے ہیں آقا سونے 400 درہم دی زرہ بیچ کے آئے آقا فرماتے ہیں او ابو بکر اے پیسے لی لے غلام نو بھی لی لے تے جا مدینے دی منڈی دے اندر بازار دے اندر انہاں پیسے دا میری بیٹی واسطے جہیز خرید کے لیا اس جہیز کے سامان دے اندر ایک کھجوراں دے پتیاں دا گدا خریدے ہے ایک آٹا پینے والی چکی خریدی او دے اندر ایک پانی والا مشکیزہ خریدے ہے اے تے سن دے رہے ہو کہ آقا نے جہیز دا سامان دیتا ہے میں تواڈے کو پوچھنا چاہنا انہاں علماء کو پوچھیا جے کہ اس جہیز دے سامان دے پیسے کتھوں آئے پیسے کنے دیتے بولو کسے دسیا تانوں آج تک کیوں جی وہ کسے دسیا یہی دسیا جہیز دیتا ہے الظالموں میرے آقا دی سنت کی مخالفت کرتے ہو اور میرے آقا دی ذات مبارکہ پہ بہتان لگاندے ہو اور تائی کے میرے آقا نے فرمایا سی من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ او گل میرے وال منسوب کردا ہے جڑی میں گل کیتی نہیں او گل کرنے والا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے انہاں لوکاں نوں شرم آنی چاہیے جڑے آندے نے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام نے جہیز دیتا اور اے ذمہ داری میں اللہ نے مرد بندیاں تے پا دیتی ہے اج دے بعد جہیز دینا بولو یہ آقا دی سنت ہے کیوں جی جہیز دینا میرے نبی دی سنت ہے تے میرے آقا نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ جڑا میری اطاعت کرے گا اللہ جنت عطا کر دے گا ومن عصانی دخل النار تے جڑا میری نافرمانی کرے گا میری اطاعت کے خلاف چلے گا اللہ انہوں جہنم دے اندر سٹ دے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرماندے نے شادی دا موقع ہے دین ویکھے آجے نہ دولت ویکھے آجے نہ حسن ویکھے آجے آقا فرماندے نے دین ویکھے آجے اسی کدی دیکھے ہیں اسی دیکھنے ہیں منڈے دیاں فیکٹریاں کنیاں نے ایڈیاں گڈیاں کنیاں نے کوٹھیاں کنیاں نے پر میرے آقا فرماندے نے شادی دا موقع ہے تے لڑکے دا دین ویکھے آجے اسی کدی دیکھے ہیں اللہ نبی دی اطاعت کرنے دی توفیق عطا فرمائے یہ کوئی عمل چھوٹے نہیں میرے آقا علیہ السلام نے تے اے ٹول باجے گاجے انہاں نوں ختم کرنے واسطے آئے تے اج دے حاجی صاحب جڑے برات لے کے جا رہے نے ٹولاں والے نال یہ نبی دی سنت تے عمل ہو رہا ہے نا بولو حاجی صاحب تہجد بھی پڑھتے ہیں ہر سال حج تے بھی جاندے نے نماز ایک بھی نہیں چھڈتے تے بیٹے دی برات لے کے جا رہے ہیں تے ٹولاں والے نال فوجی بینڈ اے فوجی بینڈ لے کے جانا ہے میرا نک نہیں رہندا برادری کے اندر نک نہیں رہندا لگ جہنم تے ٹر جائے پر تو اپنا نک بچا لے برادری دے اندر یہ نبی دی اطاعت نہیں نبی دی نافرمانی ہو رہی ہے آقا فرماتے ہیں میں تے انہاں چیزاں نوں ختم کرنے واسطے آیا اور بات آئی تے نوٹ کر لو اج دی ہے نوجوان نسل میرے آقا کی سنت پہ عمل کرتی ہے نا ساری ساری رات پیکج لا کے مسلمان بھی بہو بیٹی کے نال کال تے گل کرتے ہیں میسج پیکج چلتے ہیں یہ نبی دی سنت پہ عمل ہو رہا ہے نا اور بولو نبی دی سنت پہ عمل ہے نا
غیر محرم دے نال یہ کام کرنا ہے، یہ نبی دی سنت پہ عمل ہو رہا ہے کہ آقا دی مخالفت ہو رہی ہے؟ اور پھر بڑے بڑے نہیں بچے، دنیا دار تے دنیا دار نے، بڑے بڑے علم والے، اپنے آپ کو حافظ کہنے والے، ساری ساری رات غیر محرم دے نال میسج تے چیٹ کرتے ہیں، ساری ساری رات غیر محرم دے نال گل کرتے ہیں، جبکہ میرے آقا نے تے غیر محرم دے نال گفتگو کرن تو منع کر دیتا ہے۔ اور حافظو، قاریو، نوجوانوں، میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، یہ میرے آقا دی سنت پہ عمل کرتے ہو کہ مخالفت کرتے ہو؟ بولو، کرنا چاہیے نا یہ کام، گل سمجھ لو۔ زندگی دے سادہ کوئی پتہ نہیں کہڑے موڑ پہ مک جائے، میسج ہو رہے ہیں، اسے حالت کے اندر مر گئے ہیں، رب نو کی جواب دے گا؟ رب کے سامنے کہنا منہ لے کے جائے گا؟ اللہ میں غیر محرم دے نال میسج کرتا سا پیا، موت آ گئی ہے، غیر محرم دے نال پیکج لا کے میں گل کر رہا سا، موت آ گئی ہے، اور ظالموں کل قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ اے نبی دی اطاعت کرنا ہے یا مصطفیٰ دی مخالفت کرنا ہے؟ فیصلہ آپ کرنا ہے۔ آؤ علی بات جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے، میرے آقا فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں البذاء من الجفاء۔ اللہ اللہ اللہ، میں تیرے پیغمبر دی عظمت تو لاکھ وار اپنی جان قربان کر دے گا۔ کتنے پیارے الفاظ نے اور کتنی پیاری زبان مبارک دے وچوں نکل دینے پہ، اللہ اللہ اللہ، میں ایک ایک حرف تو ساری کائنات قربان کر دے گا، حق ادا نہیں ہوندا۔ آقا فرماتے ہیں البذاء من الجفاء، البذاء من الجفاء والجفاء من النار۔ اے نوجوانا، کیڑے کھیڑے پہ گئے، کیڑے رستے پہ چل گئے، آج تو اپنی جوانی تے مان کرنا، اپنی جوانی پہ فخر کرنا ہے، اور میں جوان ہو گیا، میں جو مرضی کرا، پر تینوں پتہ نہیں تیری اس مرضی دے اندر، تینوں پتہ نہیں اے تیری مرضی تینوں جہنم دے اندر لے کے جا رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں البذاء من الجفاء، اور دنیا دے لوگوں بے حیائی جیڑی ہے بہت بڑا ظلم دے، بے حیائی بہت بڑا ظلم دے۔ میں تہاڈے کول پوچھنا چاہنا، جیڑا اج دا نوجوان، جیڑا اج دا جوانی تے فخر کرن والا سارا سارا دن غیر محرم نوں میسج کردا ہے، سارا سارا دن پھر رمضان دے مہینے دے اندر شرم نہیں آندی، رمضان دیاں راتاں دے اندر شرم نہیں کردا، اور تینوں پتہ نہیں میں تے پچھلے دنوں دے اندر ایک سکھ دی گفتگو سنی، اور سکھ کہنے لگا مسلمانوں دا رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، میری دکان تے جنہ سامان ہے میں سارا ہی سستا کر دیتا ہے، اور نوجوانا تیری جوانی کتھے چلی گئی، اور تیرے نالوں تے سکھ چنگا جنہیں رمضان دا احترام کر دیا، اپنی دکان دا سودا سستا کر دیتا ہے، اور تو قرآن بھی پڑھ لے، نبی دا کلمہ بھی پڑھ لے، رمضان دے مہینے دے اندر سارا سارا دن غیر محرم میسج کرنا ہے، گل بات کرنا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں البذاء من الجفاء، اور دنیا دے لوگوں ایک بے حیائی جیڑی ہے ایک بہت بڑا ظلم دے، اور میرے آقا فرماتے ہیں والجفاء من النار۔ ظلم جیڑا ہے بے حیائی والا ظلم جیڑا ہے، اے ظلم بندے کو جہنم دے اندر لے کے جائے گا۔ اور میں پوچھنا چاہنا، اور جڑا جوانی تے فخر کردا ہے بے حیائی والے کام کردا ہے، میسج کرنا حیا والی گل
کیوں نہیں؟ غیر محرم کی بیٹی نال گفتگو کرنا حیا والی گل ہے؟ یہ کی ہے؟ پھر بولو یہ کی ہے؟ پھر بولو کی ہے؟ بے حیائی۔ آقا فرماتے ہیں جڑا بے حیائی کرتا ہے البذاء والجفاء، وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے، والجفاء من النار، وہ بہت بڑا ظلم جڑا ہے اس بندے نو جہنم دے اندر لے جائے گا۔ کر جو تیرا دل کرتا ہے، ایس جوانی تے فخر کرنا، تینوں پتہ نہیں رب بڑے جواناں دیاں جوانیاں توڑ کے رکھ دیندا۔ اور آؤ ایک اور عمل جنہوں میں تو تسی کچھ نہیں سمجھ دے، دعا کرو اللہ اج دے نوجوان نو حیا نصیب کر دے۔ اور ویسے میرے آقا کا فرمان ہے اذا فاض الحیا فصنع ما شئت، جب بندے جو حیا مک جائے، بے حیا بے غیر دیوس بن جائے، آقا فرماتے ہیں پھر انہوں دے ہاتھ تے چھڑ دیو۔ او دا ایکو ہی ٹھکانہ ہے والجفاء من النار، او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے حیا بندے دا ٹھکانہ جہنم۔ اور آؤ اگلا عمل میرے آقا فرماتے ہیں جامع ترمذی کی روایت دی، آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، ہائے ہائے لا يدخل الجنة قاطع، اور جڑا بندہ رشتہ داری نو توڑ دے، رشتہ داری نو توڑ دے، جوڑدا نہیں بلکہ توڑ دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں رشتے نو توڑن والا بندہ لا يدخل الجنة قاطع، اور رشتے نو تعلق نو توڑن والا بندہ کبھی جنت وچ نہیں جا سکے گا۔ سوچئے گریبان دے اندر منہ پا کے سوچئے، اسی رشتے توڑنے ہیں تے جوڑنے ہیں۔ تے آقا دا فرمان کی ہے لا يدخل الجنة قاطع، جڑا بندہ رشتے نو توڑ دے لا يدخل الجنة، نمازاں بھی پڑھتا ہوئے، روزے بھی رکھتا ہوئے، اے بندہ حج بھی کرتا ہوئے، لیکن کرتا کیے رشتے نو توڑ دے۔ تے وجہ کی ہے رشتے نو توڑن دی؟ میں تے کول 10,000 روپیہ منگیا سی، مینوں دتا ہی نہیں سی۔ 10,000 دے اندر رشتہ توڑنا، میں اپنے بھرا کو دی بیٹی کا رشتہ منگیا، مینوں رشتہ نہیں دیتا، دشمن نو دے دیتا ہے، میں تو حکا پانی بند کر دیتا ہے۔ اور ظالما حکا پانی ہوتا کی بند کیتا ہی آپ جہنم دا بادل بننا پیا۔ لا يدخل الجنة قاطع، جڑا بندہ رشتے نو توڑ دے اور جہنم دے اندر جائے گا۔ میں تسی نو سمجھے کچھ نہیں، کدی سمجھیا نہیں تے نہ سی، مینوں اے دا کی بھار ہے، میں تے کول لے کے کھانا، مینوں اے دا کی بھار ہے۔ اور کملیا تو نے بھار کوئی نہیں تے آمین دے نال فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رشتہ داری نو توڑن والا بندہ کبھی جنت دے وچ جا ہی نہیں سکدا۔ اللہ سمجھ عطا کرتے ہیں، اجے بھی نہیں سمجھ آئی؟ آؤ ایک اور عمل دس دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسلم دی روایت ہے لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، او بندہ کبھی جنت وچ نہیں جا سکے گا جدا ہمسایا دے کولوں تنگ ہے، ہمسائے نو تنگ کرن والا، گوانڈیاں نو تنگ کرن والا۔ میرے آقا فرماتے ہیں او کبھی جنت دے اندر نہیں جا سکے گا۔
اللہ نے جنتوں دے حرام کر دیتا ہے. اور میں کہ حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے ہمسائے دا انہا حق ہے. آقا فرماتے ہیں اگر تہاڈا گوانڈی تہاڈا ہمسایا غریب ہے تینوں اللہ نے مال دیتا ہے تینوں اللہ نے دولت دیتی ہے تیرا ہمسائے جڑے نے انہاں دا بچیاں دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے یتیمی دی زندگی گزار دے پے تے تیرا تے حق بندا ہے جدوں اپنے بچیاں واسطے فروغ لے کے آئے انہاں یتیماں واسطے بھی لے کے آیا کر اپنے بچیاں نوں کپڑے بنا کے دے انہاں یتیماں نوں کپڑے بنا کے دے اپنے بچیاں دیاں خواہشات نوں پورے کرے انہاں یتیماں دیاں خواہشاں نوں بھی پورے کر. اور میرے آقا فرماندے نے جے تیرے جسم وچ تیری کوئی نہیں اگر تو انہاں یتیماں دی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا پھر انج کریا کر جدوں فروغ لے کے آئے اپنے بچیاں دے واسطے انہوں چھپا کے لیا جدوں اپنے گھر داخل ہو گئے اپنا دروازہ بند کر لئی اپنے بچیاں نوں دروازہ بند کر کے کھلائی. تیرے بچے فروغ لے کے باہر نکلن ادھر یتیم بچے بھی آ جان انہاں دے سینے دے وچوں ہاں نکل جائے ہائے السا والیا اج ساڈا بھی باپ ہوندا سانوں بھی فروغ لیا کے دیندا ساڈا بھی باپ ہوندا سانوں بھی کپڑے بنا کے دیندا. میرے آقا فرماندے نے جے تیرے وچوں انسانیت ہی مک گئی ہے تے پھر چھپا کے لیا دروازہ بند کر کے کھلا نہیں تے اپنے ہمسائے دا خیال رکھی اور جڑا اپنے ہمسائے نوں دکھ دیندا ہے میرے آقا فرماندے نے اپنے ہمسائے دی اجازت دے بغیر او دی دیوار نال اونچی دیوار اپنی نہ بنائی او دی اجازت دے بغیر او دی دیوار اندر کیڑی نہ لگائی. اور میرے آقا فرماندے نے کہ کل قیامت دے دن اللہ ذل جلال نے انہاں ہمسایاں دے متعلق سوال کرنا ہے. اس واسطے میرے بھائی میرے آقا فرماندے نے بلا یعمل جارو بواری کی جڑے بندے دے ہمسائے او دے تو تنگ نے او بندہ کبھی جنت دے وچ نہیں جا سکدا. جتے ہمسائے تنگ نے او جنت وچ نہیں جا سکدا تے جتے بہنا بھرا تنگ نے او تے چھارا مار کے جنت وچ جائے گا نا. کیوں جی ایویں ہی ہے نا جڑے بہنا بھراواں دا حق مار مار کے کھادے جاندے نے او تے پکے جنتی نے نا. اللہ سمجھ عطا کرتے ہیں اسی سمجھنے ہیں کوئی گل نہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں داخل النار اور جڑا بندہ یتیماں دا حق کھاندا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا او یتیم دا حق نہیں کھاندا بلکہ جہنم دی اگ نوں اپنے پیٹ وچ پا رہا ہے. بھرنا پیٹ جنہ بھریا جاندا ہی اجے بھی نہیں سمجھ آئی. آؤ اس کو اگلی بات بھی نوٹ کر لو. یہ روایت جیڑی ہے یہ بھی مسلم دے اندر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ بیٹھے نے توجہ میرے نال کرے اجے میرے آقا دے صحابہ بیٹھے نے تے میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ انا اخبرکم بآل النار. اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں اس بات کو آگاہ نہ کرتے ہیں میں دونوں نہ بندیاں دی نشاندہی نہ کرتے ہیں جڑے بندے جہنمی نے. میرے آقا دے کولوں صحابہ سوال کرتے ہیں آقا سونے ہاں جلدی دس دیو کہڑے بندے جہنمی نے. تے میرے آقا فرماتے ہیں کل اتل جبات کل اتل جباز متکبر. میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ بدتمیزی کرتا ہے جڑا بندہ تکبر کرتا ہے اور بدتمیز بندہ بھی جہنم دے اندر جائے گا تکبر کرنے والا بندہ بھی جہنم دے اندر جائے گا. آج دی نوجوان نسل خاص کر
میں تواڈے بزرگوں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، اج دی نوجوان نسل تمیز نال گل کرتی ہے کہ بدتمیزی کرتی ہے؟ پھر غور کر لو۔ آقا فرماتے نے کل اتل جبار، ہر بدتمیز بندہ، متکبر تکبر کرنے والا بندہ، ہر تکبر کرنے والا تے بدتمیز جڑا ہے جہنم دے اندر جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ آؤ میں تمہیں سمجھا دیواں اور میں کل نو قریب کر دیواں۔ آخری باتاں نے رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ میری تیری دل دی دنیا بدل دے وے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد۔ پھر کہہ دے اجے تھوڑی دیر پہلے میں دسیا جڑا درود نہیں پڑھدا آقا فرماتے ہیں جہنم دے اندر جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا وہ جہنم دے اندر جائے گا۔ کتنے جانا ہے؟ بولو پھر پیار نہ پڑھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے آقا دا فرمان نوٹ کر لو، یہ روایت بخاری دے اندر آقا فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ گل بڑی اوکھی جے نوجوانوں تسی دھیان نال سن لیا جے، بزرگوں تسی بھی غور کر لیا جے۔ فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جیڑا بندہ مرداں دے وچ، یہ گل مرداں دی ہو رہی، مرداں دے وچوں جیڑا بندہ اپنی شلوار پینٹ گٹیاں تو تھلے رکھدا ہے، آقا فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، مرداں دے وچوں مفتی صاحب کئی بندے نا گلاں کرتے ہیں سلوار گٹیاں تو تے کیتی ہے نا، میں آپ کئی دفعہ یہ تانے سنے، تسی بھی سنے ہون گے، اے لگدا ہے انہاں دے گھر کپڑا گھٹ ہے تاں سلوار چھوٹی، اے تانے سنن واسطے ملتے ہیں۔ سونے ربا اے تانے نہیں سننے تے تیرے پیغمبر دی سنت واسطے سننے۔ میں دعوت فکر دین واسطے آیا اور آج رب نے وعدہ کر کے جایا جی آج تو بعد گٹیاں تو تھلے کپڑا رکھنا۔ رجلا صفن بین الرکن والمقام فصلی وصام کن لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ رکن یمانی دے اور حجر اسود دے درمیان کھڑا ہوئے، اوتے اللہ دا ذکر کردا ہوئے، اے روزے بھی رکھدا ہوئے، اے نمازاں بھی پڑھدا ہوئے، لیکن میری گل سن لو، میرے اہل بیت نال بغض رکھدا ہوئے، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرماندے نے کہ جیڑا بندہ میرے اہل بیت نال، میری بیویاں نال، میرے نواسے نواسیاں دے نال جڑا بندہ بغض رکھدا ہے وہ جہنم دے اندر جائے گا۔ اللہ اہل بیت کا متبع بنا دے، اللہ اہل بیت نال پیار کرنے والا بنا دے۔ حضرات یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، حضرات ایمان والو آپ بھی بچو، اپنے اہل و عیال بیوی بچے خاندان رشتہ دار شریکہ برادری انہاں سارے رو جہنم دے کولوں بچا لو۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر